Think about it. All of us are going to fade away. That's the leadership of this country. And if 40% is in that state, how can we move forward? How can we get talking about $1 trillion and $3 trillion? تو اس لیے ہم نے اس کو اس دفعہ پرائرٹائز کیا کہ ہمیں جو فنڈنگ چاہیے, and this is not small. The 10-year country partnership framework is going to be $20 billion. And on the back of that, whatever IFC is going to do on the private sector side. And similarly, یہ جو ابھی 2 ہفتے پہلے ہوا ہے, and of course these are very tense moments. Our armed forces and political leadership, the way they stood up. 25 مئی 2025 گلگت بلتستان میں ادھر موجود ہیں. جیسا کہ تمام جی بی کے ساتھیوں کو, خاص طور پہ ٹیچرز کمیونٹی جو ہے ان کے لیے پیغام ہے کہ حلف برداری کی ہماری تقریب بھی تھی کابینہ کی, اور وہ ہم نے تشکیل دی. اس کے اندر تقریباً 28 یونین ایسوسیشن جو ہے شامل تھی. کل حلف برداری کی تقریب میں ہمارے بھائی جو ہیں وسید اللہ صاحب اور ظفر خان صاحب جو ہے ہمارے پاس آئے, اور جو ایک برننگ ایشو تھا ٹیچرز کے حوالے سے, جس میں سپریم اپیلٹ کورٹ کا ڈیسیجن تھا, چیف کورٹ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کہا ہے 6800 کے قریب جو ہے تقریباً 7000 یہ ٹیچرز بنتے ہیں, جو کہ ڈسپیرٹی کی بنیاد پہ ہے. بی ایڈ اور سی ٹی کی بنیاد جنہوں نے کر لی ہوئی ہے, آلریڈی 200 سے 300 ٹیچرز کو جو ہے گریڈ 14 اور 16 جو ہے ریسپیکٹیولی دیا جا چکا ہے. چیف منسٹر صاحب بھی اس کے اوپر ایگری کر رہے ہیں. فائنینشیل امپیکٹ اس کا اراؤنڈ اباؤٹ 7 بلین تھا, بٹ جو کمیٹی ہے ہماری جس کو ساتھی لیڈ کر رہے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو فائنینشیل امپیکٹ کا جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. بڑا ٹیکنیکلی انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ فکسیشن کی حد تک جو ہے یہ کیا جائے, ان کو وہ معاملات دیے جائیں. بٹ ہمیشہ سے بیوروکریسی اس کے اندر ہرڈل ہوتی ہے. بیوروکریسی کے لیے یہ میسج ہے, اور تمام ملازمین کے لیے بھی, کہ جو ایک ڈویژن کا ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ شاید یہ سمجھا گیا کہ یہ صرف 6800 ٹیچرز اکیلے ہیں. یہ اکیلے نہیں ہیں. پاکستان بھر کے ٹیچرز خواہ وفاق میں ہوں, پنجاب میں ہوں, اے جے کے کے اندر ہوں, ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر ہوں, یہ سارے, اور اس کے ساتھ جتنے بھی ملازمین ہیں یہ اپنے جی بی کے ٹیچرز کے ساتھ ایک ایک ملازم کے ساتھ جو ہے کھڑے لیڈ کر رہے ہیں. ہمارے ظفر خان صاحب, ولید صاحب, یہاں پہ وسید صاحب, بیچ میں یہاں پہ بھی جو گھروں میں بھی لڑائی ہوتی ہے, سارے معاملات. ایک جو پہلے سے ایسوسیشن جو ہے چلتی آ رہی تھی, جی بی ٹیچرز ایسوسیشن, جس کے سرتاج بھائی بھی اور صداقت صاحب بھی تھے, آج ان کو بھی بٹھا دیا اور ان کو بھی بٹھا دیا. گلے شکوے ٹیچرز کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ جب یہ اتنے اختلافات بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں, کہ ان اختلافات کے باوجود اگر یہ اکٹھے ہیں تو یہ آپ کے لیے اکٹھے. الیکشن ہوگا, یہ پھر اپوزٹ ہوں گے اس کے اندر, بٹ یہ ایک ایشو ہے, اس کے اوپر اکٹھے ہیں. تو یہ ایک ایک ٹیچر کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ایشو کے اوپر آپ لوگوں نے نکلنا. یہ نہ سمجھیں کہ, اور اس کے ساتھ ساتھ علاؤدین بھائی بیٹھے ہیں, چیئرمین اگیگا ہمارے گلگت بلتستان کے. تمام کی تمام 28 یونینز ہیں, آپ نے ان کو پابند کرنا ہے. بالکل ان کے ساتھ ہیں یہ ساری یونینز بھی. ٹیچرز کے لیے یہ میسج ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا کہ یہ 6800 کو تو ہر صورت میں نکلنا ہے, کہ آپ گھروں میں بیٹھے رہیں اور کہیں کہ آپ کا کام ہو جائے اور جو باقی 28 یونینز یا ایسوسیشنز ہیں وہ آپ کے لیے نکلیں. ایسا نہیں ہوگا. آپ نکلیں گے تو باقی آپ کے ساتھ جو ہے وہ نکلیں گے. اوور آل آنے والے بجٹ کے حوالے سے جتنے بھی ٹیچرز ہیں, جی بی کے ملازمین کو یہ میں میسج دے کے جا رہا ہوں کہ بینیفٹ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا بھی آپ کو ملا, 25% کا بھی, 15% کا بھی. گزشتہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے کا ٹائم سکیل پالیسی یہاں پہ آ چکی ہے. ون ٹائم ڈسپنسیشن جو ہے یہاں پہ ہماری ڈسکشن ہوئی وہ نہیں, اور جو باقی ایشوز ہیں اگیگا کے وہ ہمارے ڈسکس ہوئے, انکلوڈنگ دس ون جو ہے. تو بالکل جو ساتھی لیڈ کر رہے ہیں ہم انہیں دعوت بھی دیں گے کہ جو جی بی کی ایسوسیشن ہے وہ تو آلریڈی ہے کہ آپ بھی اگیگا کو جوائن کریں. فیصلہ ڈیفینیٹلی آپ کا ہے, بٹ اس ایشو کے اوپر آپ اکیلے نہیں ہیں, پورے پاکستان کے ملازمین آپ کے ساتھ ہیں. اور پیر کی ان کی کال ہے اضلاع کی, اور منگل کی جو ہے وہ جی بی کے اندر ہے. تو
تو آپ یہاں پہ گلگت ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہے تو آپ تمام ٹیچرز نے جو ہے بھرپور تیاری کے ساتھ آنا ہے. احتجاج ہمیشہ سے ہوتا ہے, مطالبہ پورا کروانے کا طریقہ ہے کہ پرامن رہنا ہے. آپ نے کسی کو بہانہ پرووائڈ نہیں کرنا کہ اس بہانے کے اوپر کوئی کارروائی کرے. مطالبات پہ ڈٹے رہیں. آپ کے یہ دونوں جو نمائندگان ہیں یونین ایسوسیشنز کے نام آلریڈی میں نے بول دیے, یہ اکٹھے بھی ہیں, کھڑے ہو کے گلے بھی مل رہے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے منگل کو تمام اضلاع سے پہنچنے اور پیر کو جو ہے تمام ساتھیوں نے ہر صورت میں پہنچنا ہے. باقی بجٹ کی ذمہ داری انشاءاللہ تعالی وفاق میں ہماری ہے. ایڈاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کروانے کی بھی پوری کوشش کریں گے. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا آلریڈی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اس کے اندر 30% انشاءاللہ تعالی وہ اضافہ ہے. بجٹ کے جو اضافہ ہوتا ہے ایڈاک وہ علیحدہ ہے. اس کے ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کا بھی کہا ہے. تو دعا کریں کہ میکسیمم چیزیں جو ہیں ہم وفاق میں حاصل کریں, اور وہی جس طرح آبشار اگر اوپر سے پانی گندا ہے تو نیچے وہ گندا ہی آتا ہے, اگر اوپر سے صاف ہے تو نیچے صاف آتا ہے. اگر وفاق کے اندر جو بینیفٹ اچھا ملے گا تو پروونسز کے اندر بھی جو ہے یہاں پہ جی بی میں بھی وہ بینیفٹ ملے گا. پینشن ریفارم سب سے بڑا خطرہ ہے, کمیٹی بنی ہوئی ہے, منگل کو انشاءاللہ تعالی اس کی میٹنگ ہے, اس کی بھی اپڈیٹ دیں گے. رول 17A PM پیکج جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ جی بی کے اندر بھی وہ دوران سروس فوت ہونے والا جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. ان تمام ایشوز کے اوپر ہم نے مل کے لڑائی لڑنی ہے. یہ تو کامن ایشوز ہیں, بٹ ایجوکیشن کے ساتھیوں کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ نے اکٹھے ہو کے اپنے قائدین کا ساتھ دینا ہے. اور دوسری چیز تمام یونینز ایسوسیشنز کے لیے بھی یہ میسج ہے عقیقہ کے اندر جو شامل ہیں اور جو شامل نہیں بھی ہیں کہ آپ نے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر آج ان کی باری ہے تو کل آپ کی بھی ہو سکتی ہے. کسی کے ساتھ چلیں گے تو آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے اس سے امید رکھیں گے. بہت شکریہ. ہاسپٹیلٹی کا گلگت بلتستان بہت زبردست علاقہ ہے, انتہائی کٹن راستہ تھا, مگر تھکن آپ کا پیار, آپ کی محبت دیکھ کے تمام ساتھیوں کی, علاؤدین بھائی بہت شکریہ, تمام گلگت کے ساتھیوں کا بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صرف اس پیچ اپ کے لیے کھڑے تھے, ابھی یہاں سے نکلیں گے, دعا کیجیے گا خیریت سے پہنچے.